بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ میں عائشہ شفیق جماعت ششم کی اردو لٹریچر کی اسائنمنٹ کے ساتھ آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج سسٹم اٹک کینٹ کی جانب سے ایپسیکس آن لائن سپورٹ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہماری کتاب ہے سریر خامہ، سبق سب سے بڑی دولت، صفحات 46 سے لے کر 51 تک۔ سبق پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ سعید کے کردار کے بارے میں جان سکیں گے اور روحانی خوشی کی اہمیت کو بھی جاننے کے قابل ہو جائیں گے۔ اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ سب سے بڑی دولت۔ اس سبق میں آپ نے سعید کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ ایک اچھا لڑکا تھا، وقت پر اسکول جایا کرتا تھا، اس کا اسکول 7:30 بجے لگتا تھا اور آج تو 7 بج گئے تھے اور وہ ابھی تک سو رہا تھا۔ اس کی امی نے اسے جگایا اور جھٹ وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھا، ہاتھ منہ دھویا، ناشتہ کیا اور یونیفارم پہن کر اسکول کی طرف نکل گیا۔ لیکن آج تو راستے میں اسے ایک چیز فٹ پاتھ پر نظر آ گئی جو کہ تھا 100 کا نوٹ، جسے سعید نے اٹھا کر اپنی جیب میں ڈال لیا اور چل پڑا۔ ابھی تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ اسے حاجی خدا بخش نظر آئے اور اس سے 100 کے نوٹ کے بارے میں پوچھنے لگے، جو کہ سعید پہلے ہی اٹھا چکا تھا۔ لیکن سعید نے ان سے جھوٹ بول دیا، اور آپ کو پتہ ہے جب سعید حاجی صاحب سے جھوٹ بول رہا تھا تو اس کے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا تھا، زبان کے ساتھ ساتھ اس کی ٹانگیں بھی لڑکھڑانے لگیں، مگر حاجی صاحب نے اس کی یہ حالت دیکھی ہی نہیں اور اپنا نوٹ ڈھونڈنے لگے۔ ادھر سعید کی یہ حالت تھی کہ وہ ہر روز تو چند پیسوں کے ساتھ اپنے ساتھیوں میں جاتا تھا تو سر اٹھا کر چلتا تھا، مگر آج جب سب سے زیادہ روپے 100 کا نوٹ اس کی جیب میں تھا، وہ خود کو اتنا ہی برا محسوس کر رہا تھا کیونکہ اس نے چوری کی تھی اس لیے۔ اور اب جب وہ اپنی کلاس میں بیٹھا تو اس کا دھیان اپنے ٹیچر کی کسی بھی بات پر نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے پورے دن کی پلاننگ کر رہا تھا، اور وہ بھی کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں سوچتا رہا کہ شام کو جائے گا صادق کی دکان پر اور چاٹ کھائے گا، پھر چیپ اسٹور جا کر کوکا کولا اور آئس کریم کھائے گا، اور آج تو وہ نیا ہیٹ بھی خریدے گا اور اپنے دوستوں کو دکھائے گا، لیکن خالد کو تو ہاتھ بھی نہیں لگانے دے گا کیونکہ اس نے بھی اسے اپنا ہیٹ نہیں دیا تھا۔ یہی سوچتے سوچتے چھٹی ہو گئی اور وہ گھر چلا آیا۔ گھر پہنچ کر سعید نے یونیفارم چینج کیا، کھانا کھایا اور لیٹ گیا۔ کچھ دیر تک اسے نیند آ گئی۔ خواب میں آج اس نے دیکھا کہ 100 کا نوٹ اس کی جیب سے نکل کر میز تک چلا گیا ہے۔ وہ اسے پکڑنے کی کوشش کرنے لگا مگر نوٹ تو ہاتھ نہ آیا۔ اس پر بنی قائد اعظم کی تصویر اسے حرکت کرتی ہوئی نظر آئی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ قائد اعظم تو اس کے سامنے کھڑے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، ایسا لگتا تھا کہ وہ سعید کی اس حرکت پر بہت غمگین ہیں۔ سعید یہ دیکھ کر کانپ گیا اور اسے اپنا جرم یاد آ گیا۔ وہ ان کے قدموں میں گر کر ان سے سوری کرنے لگا۔ قائد اعظم نے اسے اٹھایا اور سینے سے لگا لیا اور بہت پیار سے اسے سمجھاتے ہوئے بولے کہ مجھے معلوم ہے کہ تم نے تو شیطان کے بہکاوے میں آ کر یہ حرکت کی ہے، تم اچھے لڑکے ہو، اس لیے میں تم سے زیادہ ناراض نہیں ہوں۔ تم نے تو بڑے ہو کر اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہے۔ سعید ان کی باتیں سنتا رہا اور اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد اسے محسوس ہوا کہ اس کی امی اسے جگا رہی ہیں۔ وہ جلدی سے اٹھا اور 100 کا نوٹ تو اس کی جیب میں ہی تھا۔ وہ دوڑتا ہوا گھر سے نکلا اور راستے میں حاجی خدا بخش کو دیکھا۔ انہیں نوٹ واپس دیتے ہوئے اس نے بتایا کہ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا۔ حاجی صاحب اپنا نوٹ دے کر بہت خوش ہوئے اور سعید بھی اب روحانی خوشی محسوس کر رہا تھا اور اسے لگ رہا تھا کہ اسے دنیا کی سب سے بڑی دولت مل گئی ہے۔ یہ تھا ہمارا ٹاپک سب سے بڑی دولت۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب آتے ہیں سوالات کی طرف۔ سوالات دیکھیں۔ سعید کو اسکول پہنچنے کی جلدی کیوں تھی؟ سعید کو فٹ پاتھ کے پاس کیا چیز پڑی نظر آئی؟ نمبر 3، حاجی صاحب سے بات کرتے ہوئے سعید کی حالت کیوں تبدیل ہو گئی؟ سعید کلاس میں بیٹھا کس قسم کی باتیں سوچتا رہا؟ سعید نے خواب میں کیا دیکھا؟ اور آخری سوال ہے، حاجی صاحب کو نوٹ واپس دے کر سعید کو کیا محسوس ہوا؟ سوال نمبر 2 ہے، سبق کا مرکزی خیال تحریر کریں، اور آپ کو پتہ ہے کہ مرکزی خیال کو صرف آپ نے 2 سے 3 لائنوں میں لکھنا ہوتا ہے۔ پھر ہے سوال نمبر 3، الفاظ کے جملے بنانے ہیں۔ نمبر 1 ہے جھٹ پٹ، غالباً، مغموم، باغ ڈور سنبھالنا، روحانی خوشی اور ہمجولی۔ سوال نمبر 4 ہے، سبق کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے درج ذیل جملوں کو درست کر کے تحریر کریں۔ جملے آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان سب جملوں میں ایک لفظ صحیح نہیں ہے، باقی جملہ ٹھیک ہے، آپ نے اس کی کریکشن کر دینی ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، مندرجہ ذیل جملوں میں مذکر اسموں کو مؤنث اور مؤنث کو مذکر میں تبدیل کریں۔
یہ بھی اگر آپ دیکھیں سینٹنسز تو ان میں مونس جو دیے ہوئے اس کو آپ مذکر بنا دیں. امی بھی شاید اسے جگانا بھول گئی تھیں، امی کو آپ ابو کر دیں گے، اور بھول گئی تھیں کو بھول گئے تھے. اور اسی طرح سے اگلے جملے ہیں. پھر سوال ہے الفاظ کے متضاد تحریر کرنے ہیں. کچھ لفظ دیے ہوئے ہیں مغموم، انکار، ترقی، غالباً، گھٹیا، دیر، جھوٹ. سوال نمبر 7 ہے کہانی میں سعید کا کردار مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اس کردار کی چند خوبیاں اور خامیاں تحریر کریں. آپ کے سامنے 2 کالمز ہیں، ایک میں آپ نے خوبیاں لکھ دینی ہیں سعید کی اور ایک میں خامیاں لکھنی ہیں. سوال نمبر 8 ہے مندرجہ ذیل الفاظ سے دی گئے حروف کو ملا کر نئے الفاظ بنائیں. یہ دیکھیں یہ بھی آپ کے سامنے مثال موجود ہے. الف اگر آپ بھول لفظ ہے اس کے ساتھ الف کے ساتھ کریں اس کو تو بھولا، واؤ کے ساتھ بھولو، چھوٹی اے کے ساتھ بھولی اور بڑی اے کے ساتھ بھولے، یہ نون غنہ کے ساتھ بھولیں. سوال نمبر 9 ہے درج ذیل عبارت کو غور سے پڑھیں اور اسم معرفہ کی درج ذیل اقسام تلاش کر کے تحریر کریں. آپ کے سامنے اسم معرفہ کی کچھ اقسام دے دی ہیں انہوں نے، اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ اور اسم موصول. آپ نے اس پیراگراف کو پڑھنے کے بعد جو علم اسم علم کی مثال لگتی ہے اس کو اس میں لکھ دیں، اسم ضمیر کو کالم میں لکھ دیں اور اسم اشارہ کے کالم میں وہ لکھ دیں، اور اسم موصول کو بھی جو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ ورڈ ہے اس کو اسم موصول میں لکھ دیں. پھر سوال 10 ہے درج ذیل جملوں میں سے صفت اور موصوف چن کر تحریر کریں. صفت کوالٹی اور موصوف جس کی صفت بیان کی جائے. پہلا جملہ ہے سعید ایک اچھا لڑکا تھا. اچھا لڑکا صفت اور سعید موصوف. اس طرح سے باقی جملے آپ دیکھیں گے اور صفت اور موصوف کو الگ الگ کر لیں گے. یہ تھا آپ کا ریویژن کا ایک ٹاپک. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. شکریہ. اللہ حافظ.